अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज 11 रमज़ान मुबारक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, पहला अशरा कितनी जल्दी गुजर गया इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकत से जो इस मुश्किल वक्त में जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए और पाकिस्तान से स्पेशली इसको वायरस को ख़त्म फरमाए ताकि हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस आएँ। तो जनाब बात कर लेते हैं कल की एपिसोड से रिलेटेड। तो जिन लोगों ने कल की मेरी एपिसोड को फॉलो किया हो तो वो शायद ही जानते होंगे कि मैंने कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की सेकंड एपिसोड को कल कंप्लीट किया था। तो आज हम उस सिलसिले की थर्ड और फाइनल एपिसोड लेके आ रहे हैं। तो कल जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का की सरज़मीन पर छोड़कर वापस फ़लस्तीन चले गए। तो जो गला और जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत शीर ख्वार बच्चे थे, बहुत छोटे थे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तो जब उनको भूख और प्यास का एहसास हुआ तो उनको और कोई जगह समझ नहीं आ रही थी, कोई कोई और बात समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से जाकर हमें ये पानी और गला हमें दोबारा मिलना स्टार्ट होगा। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक जगह पर लिटाया जहाँ से ज़मज़म का जो पानी है वो बरामद होना स्टार्ट हुआ। उसका पूरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गईं और वहाँ से जब देखा कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और पानी और गले का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई और कोई फल या कोई और किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो उन्होंने उस पहाड़ी से फिर वो नीचे तशरीफ़ लेके आई। और जब जैसे ही नीचे आई तो उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया और फिर आगे मरवा की पहाड़ी तक गईं। और फिर वहाँ से जब देखा तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नज़र नहीं आ रहे थे, तो परेशान होकर वापस आईं। तो इस तरह उन्होंने 7 चक्कर काटे सफ़ा और मरवा के दरमियान। अल्लाह ताला को ये उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अब आपका हज उम्रा जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जब तक हम सही नहीं कर लेते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सिलसिला जो है वहाँ से चला। तो जब सातवां चक्कर लगा कर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वापस आईं तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गईं कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो लिटा कर गई थी, तो जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने पाँवों की एड़ियों को थोड़ा सा चलाया था, ज़मीन के साथ मस किया था, वहाँ से पानी जो है वो फूटना स्टार्ट हो गया है। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने पैर को जब ज़मीन पर मारा तो उसी जगह से चश्मा जो है वो फूट पड़ा पानी का। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढा करना स्टार्ट किया और उसके इर्द गिर्द जो है वो पत्थर लगा दिए। और जब देखा कि मुसलसल पानी जो है वो आना स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने उसको कहा ज़म के रुक जाओ, ठहर जाओ। तो कुछ रिवायात के मुताबिक कुछ अहादीस का मफ़हूम मैं आपको बयान करता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उसको ज़मज़म ना कहती तो शायद पूरी दुनिया को ये पानी जो है वो सराब करता। तो अब शायद अल्लाह ताला की इसी में हिकमत थी कि उस पानी की अहमियत को अल्लाह ताला ने वहाँ पर कायम रखना था। और हम जब भी वहाँ पर जाते हैं तो उस पानी से आप यकीन करें कि उस पानी से आपको ना भूख का एहसास होता है ना पानी का एहसास प्यास का एहसास होता है। और जो अंदर की जितनी भी बीमारियां भी मौजूद होती हैं वो भी इंसान को ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं उस पानी की बरकत से। तो ये एक नबी की बरकत और नबी की दुआ का नतीजा था कि वहाँ अल्लाह ताला ने पानी माता फरमाया। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद यमन से एक कबीला आ रहा था कि जो अपने वहाँ से पानी क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो वो कबीला ऐसा था जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता था और जहाँ उनको पानी और खुराक मिलना स्टार्ट हो जाती थी वो वहीं पर ही अपनी खैमा बस्ती या अपनी बस्ती आबाद कर लेते थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने देखा कि मक्का एक ऐसी सरजमीन है वैसे कि जहाँ पर पानी का दूर दूर तक निशान नहीं होता था। तो वो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो बट उन्होंने दूर से देखा कि मक्का के करीब कुछ परिंदे जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनमें से जो अक्ल दानिश वाले लोग थे उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि यहाँ कुछ ना कुछ आसार हैं, तभी यहाँ पे परिंदे नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ कभी परिंदे दूर दूर तक भी नज़र नहीं आते थे। तो वो लोग वहाँ मक्का पहुँचे तो उन्होंने जाकर देखा कि एक वहाँ पर एक अकेली औरत है और एक बच्चा है और वहाँ से पानी मुसलसल बरामद हो रहा है। तो उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जाकर
بات کی کہ آپ ہمیں یہاں پر بسنے دیں اور ہمیں اس چشمے کا پانی استعمال کرنے دیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اس کی کچھ نہ کچھ پھر مجھے قیمت دینا پڑے گی۔ تو ان لوگوں نے اس کو بالکل قبول کر لیا، کیونکہ اتنا بہترین پانی ان کو وہاں سے مل رہا تھا۔ تو یہ اس طرح سے وہ سرزمین جو ہے وہ آباد ہونا سٹارٹ ہوئی، اور وہاں پر پانی اور پھر نعمتیں جو ہیں وہ اور آبادی جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس فلسطین پہنچے، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھی بھیجنا تھا، اور اپنے کچھ فرشتے جو ہیں وہ وہاں بھیجے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے درمیان میں پہنچ گئے، یعنی کہ اس عذاب کو قوم لوط پر نازل کرنے سے پہلے۔ یہ میں واقعہ بھی اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لے کے آئے، اور انسانی شکل و صورت میں تشریف لے کے آئے فرشتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں، بٹ وہ دیکھ کر تھوڑا سا یہ ضرور انہوں نے فیل کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں سے بھی جانے پہچانے نہیں لگ رہے ہیں، اور اجنبی لوگ ہیں، اور کہیں اور سے آئے ہیں، اور سفر میں بھی نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا حلیہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی طویل سفر کر کے آ رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا۔ کچھ روایت مطابق ان کو بھنا ہوا بچڑا کا گوشت پیش کیا، لیکن وہ فرشتے تھے، وہ تو وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، لیکن ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جو قربانی وہ بھی تازہ تازہ دے کے آئے تھے، ان کو ایک خوشخبری سنائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹے کی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بیٹے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو یہ بھی بشارت فرمائی کہ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ایک پوتے کو بھی دیکھیں گے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہونا تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں کہ میری عمر 90 برس ہے، اور جو میرے شوہر ہیں ان کی جو عمر ہے وہ لگ بھگ 120 برس کے قریب ہے۔ تو میں اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا، اور میں اپنا ایک پوتا بھی دیکھوں گی۔ تو وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئیں، اور ایک عجیب سی ان کے اندر جو ہے وہ ایک فیلنگ جو اس بک میں اویلیبل ہے اس کے مطابق آنا سٹارٹ ہوئی۔ تو وہ فرشتے یہ بشارت دے کر چلے گئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارہ علیہ السلام کے نسبت سے، یعنی کہ ان کے حوالے سے ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور انہی سے ہی آگے جو نسل چلی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ پورا سلسلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ آنے والی ایپیسوڈز میں ضرور پیش کروں گا۔ بٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ آتے جاتے رہے، اور مکہ میں انہوں نے دیکھا کہ سال میں ایک دو دفعہ ضرور چکر لگاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اب بڑا ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں پر آبادی بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ عربی لینگویج جو ہیں وہ بھی بہت اچھی سیکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائی تھی۔ تو وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب وہ ہوش سنبھالنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اپنی بہت ہی پیاری اور محبوب چیز یا کسی بھی بشارت میں یہی بتایا گیا کہ اپنی بہت ہی محبوب کسی چیز کی آپ قربانی دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ، کیونکہ وہ ان کی اس وقت تک اکلوتی اولاد تھیں، تو کیونکہ اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام جو وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بشارت کو قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس طرح سے بشارت ہوئی ہے تو مجھے آپ کی قربانی دینا پڑے گی، مجھے آپ کے گردن پر چھری چلانا پڑے گی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے یہ الفاظ یعنی کہ ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ابا جان آپ کو جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا ہے آپ وہ پورا فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دن اپنے بیٹے کو لے کر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے مکہ میں، جہاں پر جا کر انہوں نے ان کی قربانی پیش کرنی تھی۔ تو مختلف مقامات پر شیطان یعنی کہ ابلیس نے آ کر ان کو ورگلایا بھی صحیح، بٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں مار کر وہاں سے
دور بھگایا۔ یہ جمرات کا مقام ہے جہاں پر آج کل جب حج لوگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 جگہوں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو بھی مناسک حج میں سے ایک رکن یعنی کہ اس کو سلیکٹ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سلسلہ آگے بڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے یعنی کہ آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی اور ان کو الٹا کر کے جب لٹایا تو جب چھری چلانے لگے تو چھری نہیں چلی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ جنت سے ایک بہت ہی خوبصورت ترین جو ہے وہ ایک جانور لے کے آئے، جو ایک کچھ لوگ مینڈا بھی کہتے ہیں، چھترا بھی کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ تو ایک ہمیں یہ بھی چیز پتہ لگتی ہے کہ جب بھی ہم نے قربانی دینی ہے عید الاضحیٰ پر تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اچھے تگڑے جانور کی دینی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی قربانی کو قبول و منظور فرمایا، اور اس کو بھی مناسک حج میں سے ایک یعنی کہ حج کے موقع پر تمام لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ صرف حج کے موقع پر ہی لوگ قربانی نہیں کرتے تمام مسلمان، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس دن قربانی جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ وہ سارا واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ تو یہ وہ تمام واقعہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ واپس کعبۃ اللہ کی یعنی کہ جب تعمیر انہوں نے کر لی تو واپس آپ چلے گئے فلسطین۔ تو وہاں پر پھر پتہ لگا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام بھی وفات پا گئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو، اور 175 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ آپ دیکھیں پورا سلسلہ جو ہے 3 ایپیسوڈز کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی کہ ان پہ امتحانات بھی ڈالے، ان کو آزمائش میں بھی ڈالا، لیکن وہ ہمیشہ صبر کا انہوں نے دامن اپنے ساتھ رکھا۔ اور اگر بچپن سے ہی دیکھیں تو جو والد تھے انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا، ان کو کہا کہ آپ کو میں سنسار کر دوں گا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو قبیلے نے ان کو آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، نمرود نے ان کو نکال دیا۔ یہ تمام واقعات ہوتے رہے۔ نمرود نے جب ایک لشکر تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ پھر ایک بادشاہ کے ساتھ واقعہ ہوا جو حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو ان کو مکہ میں بے یار و مددگار چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد قربانی کا واقعہ پیش ہوا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش ہوا، پھر دونوں جو زوجہ محترمہ تھیں وہ وفات پا گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کو اس طرح کے واقعات سے بھرے رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی پھر آگے جو ہیں وہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، اور جن کا ذکر میں اب آنے والی اپنی کچھ ایپیسوڈز میں ضرور لے کے آؤں گا۔ تو اسٹے ٹیونڈ ٹو دس چینل، اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔